السلام علیکم معزز سامعین اور ناظرین. آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے کی طرف جا رہے ہیں. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو ہماری دفاعی جو صلاحیت ہے، جو ہم نے ڈیفنس کی کیپیبلٹیز ہیں یا ٹیکنالوجیز جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے بہت سارے یوسیجز ہیں جو ہمارے سماجی نظام کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. جیسے ایک مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وقت میں ہم نے چاند پہ جانے کی جب انسان نے کوشش کی اپنے اور ڈیفنس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، تو ایک جے پی ایس کا سسٹم جو ہے وہ ایمرج ہوا. اور وہ جے پی ایس کا سسٹم ایسا ہے جس کا تعلق انٹرنیٹ کے ساتھ اور موبائل ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہے. تو ایک کام جو ہم نے اپنے دفاع کے لیے شروع کیا دنیا نے، امریکہ جس کا ایک لیڈ اس میں لی، اور ان ٹیکنالوجیز کو ہم نے سول یوز میں لے کے آئے. تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. پاکستان اس وقت ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے، ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان اب ایک ایسے مقام پر ہے جہاں پہ ہم نے اپنے دفاعی نظام کو ایک مضبوط اور استحکام کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں. اور اس میں ایسے ٹیکنالوجیز کا استعمال پاکستان نے کیا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے، ایک کمال مہارت کے ساتھ کیا ہے کہ جس کا شاید سول یوز بھی ہو سکتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں، اس گفتگو میں شریک ہیں فارمر پائلٹ علی حمزہ صاحب. آپ اسکواڈن لیڈر تھے پاکستان ایئر فورس کے ساتھ. آپ نے صرف اپنا یہ پائلٹ کا ہی کام نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ آپ نے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا، انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی ماسٹرز کیا، اور ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کو بھی آپ نے پڑھا. تو علی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تو ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ پاکستان نے کچھ ایسی دفاعی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے جو ہمارے سول یوز میں آ سکتی ہے. تو آپ کائنڈلی اس پہ آپ بتائیے گا کہ آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں، اور کیا اس کا واقعی امکان ہے کہ پاکستان بھی یہ کچھ کر سکتا ہے؟ جی، بہت شکریہ. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. اور جو یہ ٹاپک ہے یہ واقعی بہت اہم ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بھی، اور ہماری جو انڈسٹریل بیس ہے، چاہے وہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے، ان دونوں کے لیے اس کے بہت سارے فوائد ہیں. لیکن اس پہ پاکستان کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا تھوڑا سا ہم اس میں گلوبل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ بیک گراؤنڈ میں جائیں، کیونکہ میرا اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کیسے ہوا. تو ایک فورڈ کمپنی ہے، اپنے نام سنا ہوگا اس کا، امریکہ میں وہ گاڑیاں بناتی ہے اور پرانی کمپنی ہے. تو ورلڈ وار 2 سے، یعنی کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار 1939 سے 1945، اس سے پہلے وہ اپنی گاڑیاں بنا رہی تھی. لیکن جو ان کی انڈسٹریل بیس تھی، جو میس پروڈکشن کا ان کا جو ایک اپنا اسٹریٹجی تھی، اس کی وجہ سے ان کو یہ فائدہ ہوا کہ جب امریکہ کو ضرورت پڑی یورپ کے اندر جنگ لڑنے کے لیے، B-24 بامبرز جنہوں نے جاپان اور اس میں جرمنی کے اوپر بہت زیادہ بامبنگ کی، تو جو فورڈ کا ایک پورے کا پورا جو فیکٹری کا جو سیٹ اپ تھا وہ ان بامبرز کی پروڈکشن کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا. اور ایک لیول پہ وہ اتنی زیادہ پروڈکشن کر رہے تھے کہ جو ہنری فورڈ میوزیم ہے، آپ اس میں جا کے یہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایوری 63 منٹس وہ ایک پورا بمبار طیارہ جو بڑا بڑا بامبر میں نظر آتا ہے وہ بنا رہے تھے، اینڈ اباؤٹ 650 پر منتھ. تو یہ گاڑیاں بنانے والی ایک کمپنی جو سویلین گاڑیاں اور کاریں بناتی ہے، اس نے ڈیفنس کے لیے اتنا بڑا کام کیا. تو یہ بیسیکلی سمجھانا ضروری تھا کہ ڈیفنس اور ملٹری کا آپس میں، جو پرائیویٹ سیکٹر کی انڈسٹری کا، ان کو فیوز کرنے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. اب تھوڑا سا ریسنٹ ایگزامپل پہ آ جاتے ہیں. چائنا کا جو شی جن پنگ کی ایک بہت ان کا ایک ڈاکٹرن چل رہا ہے ابھی، جس کو MCF کہا جاتا ہے. اگر سامعین گوگل کریں گے تو MCF سے ملٹری سویلین فیوژن چائنا. MCF میں یہ ہوا کہ شی جن پنگ نے کہا کہ ہم جو ہے نا، جو ہمارے انڈسٹریل بیسز ہیں اور اسپیشلی جو انوویشن ہے، ٹھیک ہے، سول میں جو اب زیادہ ہو رہی ہے AI سے ریلیٹڈ اور سائبر سے اور ڈرونز میں بھی، ان کو ہم آپس میں فیوز کر دیں گے. ٹھیک ہے، ان کو فیوز کرنے کا ایک پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہماری جو، کیونکہ جتنی بھی ہے نا جو ٹیکنیکل پروگرس ہے، چاہے وہ سول میں ہو چاہے وہ ملٹری میں ہو، دیٹ از پروگریسو. وہ آپ کے ملک کو آگے لے کے جاتی ہے، ترقی میں آگے لے کے جاتی ہے. جابس کریٹ ہوتی ہیں، لوگ غربت سے نکل جاتے ہیں. 75 کروڑ لوگ انہوں نے غربت کی لکیر سے نکالے ہیں. تو ابھی ان کے جو جس طرح ڈاک یارڈز، جو شپ یارڈز ہیں، وہ سویلین شپس بنانے میں دنیا میں نمبر 1 ہے. اپنے جتنے بھی وہ یہ کنٹینر شپس اور اس طرح کے وہ بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو یوز کر رہے ہیں اپنے ملٹری شپس کے لیے بھی. اینڈ ود ان ایئرس
وہ امریکن نیوی کے برابر پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایسا جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو پالیسیز کے کانگریس سے اجازت لو اور یہ شپ یارڈ ملٹری بنائے گا، یہ سول بنائے گا، تو انہوں نے اس کو فیوز کر کے ایم سی ایف جو ملٹری سول فیوژن کے ذریعے وہی شپ یارڈ سویلین شپس بھی بنا رہا ہے، اور وہی آپ کی مدد کر کے جب پی ایل اے نیوی جو پیپل لبریشن آرمی کی جو نیوی ہے چائنیز، اس کے لیے بھی اپنے ایئر کرافٹ کیریئر وہ بنا سکتا ہے۔ دوسرا جو میں نے اس میں جس طرح انوویشن کی بات کی تھی کہ لیوریجنگ سول انوویشن، بہت ساری ٹیکنالوجیز، یہ اس میں دو ٹرمز یہاں پہ یوز ہوں گی، آپ نے بڑا اچھا جی پی ایس کی جو مثال دے کے سمجھایا، ایک ہوتا ہے اسپن آف اور ایک ہوتا ہے اسپن آن۔ تو اسپن آف جو ہے نا دیٹ از فرام جو ملٹری ٹو سول۔ انٹرنیٹ بھی جو آج ہم یوز کر رہے ہیں یہ بھی ایک ملٹری ٹیکنالوجی، ڈارپا ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی امریکہ کی، پہلے آرپا تھی، ٹھیک ہے، جی پی ایس کی آپ نے مثال دے دی، ڈرونز کی بھی، تو بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز تھیں جو ڈیفینس کے لیے شروع میں بنائی گئیں، لیکن وہ اسپن آف کی وجہ سے آج ہم سول میں ان کو یوز کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اپنا جی پی ایس موبائل کا آپ نے 4G انٹرنیٹ سے کنیکٹ کیا اور آپ چل پڑے گوگل میپس کے اوپر، تو یہ ان کے سب کا آپ کو جو ملے گا انیشیل جو ان کی انوویشن اور بیس انوینشن کی، وہ آپ کو ملٹری میں ملے گی۔ پھر اب ہم اسپن آن کی بات، جیسے میں نے چائنا کی مثال دی کہ اب ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے علاوہ آپ کا جو انٹرنیٹ 4.0 یا جو ایک نیا ریولوشن، آپ اس کو آئی ٹی میں کیا، آئی سی ٹی جو اب ہماری ہے، کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، وہ اس میں سول سیکٹر اسپیشلی آپ بلینئرز دیکھ لیں، بل گیٹس سے لے کے مارک زکربرگ سے لے کے ایلون مسک تک۔ اب ایلون مسک کے جو اس کی جب ابھی لڑائی ہوئی تھی تھوڑی سی ٹرمپ کے ساتھ، وہ میں ایک ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے لیکن چھوٹی سی میں مثال دے کے، تو ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ تم ساؤتھ افریقہ سے آئے ہو تو میں تمہیں ڈیپورٹ کر دوں گا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میرے جو اسپیس ایکس کے جو پینٹاگون کے ساتھ میرے چل رہے ہیں معاہدے، میں پھر ان کو چھوڑ کے اور میں چلا جاتا ہوں۔ تو اگلے دن خاموشی ہو گئی۔ تو ایک سویلین بلینئر جو اپنی کمپنی چلا رہا ہے ٹیسلا اور اسپیس ایکس، وہ اب اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ وہ لیوریج کر سکتا ہے امریکن ملٹری کو بھی، کہ پینٹاگون نے کہا کہ بھائی اگر یہ بندہ اپنی کمپنی لے کے امریکہ سے چلا گیا تو ہم تو مارے جائیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے نا یہ ضروری تھا کہ اب جب ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں گے کہ یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا ایک ڈیفینس سیکٹر جو ہے وہ ابھی تک اس طرح پرائیویٹ میں نہیں آیا، جیسے لاکہیڈ مارٹن ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، لیکن پاکستان میں ہم جو جہاز بنا رہے ہیں جیف 17، تو پی ایس سی کامرا جو ہے وہ ایئر فورس اینڈ منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن، اسی طرح ہماری پی او ایف اور ہیوی انڈسٹریز جو ہیں آرمی اینڈ منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن، اور تو پبلک اینڈ ڈیفینس میں وہ ہیں، بٹ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ کو ایسی کوئی بڑی کمپنی نظر نہیں آتی۔ بس میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھا جائے تو جو فرسٹ جنریشن سول ملٹری کوآپریشن ہے اس کی ہمیں مثال ملتی ہے، جیسے ہمارے ملٹری کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹلس ہیں، پاکستان ایئر فورس کی ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں which are open to for civilian use۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس کی نظیر موجود ہے ایجوکیشن کے اندر۔ ملٹری ہماری فورسز نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کریٹ کیے ہیں، تھنک ٹینکس لے کے آئے ہیں جہاں پہ سویلینز بھی آتے ہیں، ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، وہ سیکھتے بھی ہیں چیزوں کو اور اس کی سینسٹیوٹی سے آگاہ ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ سیکنڈ جنریشن جو ہے جس کی طرف آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اب جو ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹیز آپ کے پاس ہیں اور وہ اسپن آف کر سکتی ہیں۔ اچھا، پھر جو پرائیویٹ سیکٹر میں ایک ایپیٹائٹ ہے ان ٹیکنالوجیز کو یوز کرنے کی، اس کو ریگولیٹ کرنے کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں۔ تو شاید جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا دیٹ از سیکنڈ جنریشن سول ملٹری کوآپریشن، جس میں ہم پاکستان کے ہم جب آپس میں گفتگو کر رہے تھے اس سے پہلے بھی، اس پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی، کہ پاکستان کے دو بہت امپورٹنٹ پرابلمس ہیں ایک جو پاکستان کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں۔ ایک ہمارا ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، وہ ہمارا 1990 کے بعد کی دہائی کے بعد کچھ کم ہوا ہے، وہ 15% تھا، اب ہم 10% پہ آ گئے، یعنی کہ جتنی ہم گڈز اینڈ سروسز ایک سال میں جنریٹ کرتے ہیں اس کا صرف 10% ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہماری پک اپ نہیں کر رہی ہے۔ شاید یہ جو نیو سیکنڈ جنریشن سول ملٹری کوآپریشن ہے، تو ہم پاکستان کے اس اکنامک جو ایک باٹل نیک ہے اس کو کراس بھی کر سکتے ہیں۔
تو اب اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کیا اداروں کی سطح پر یہ کیسے کوآپریٹ کیسے کر سکتے ہیں سول اینڈ ملٹری کی ذرا بیوروکریسیز ہیں اور اس کے ساتھ مل کے چلنا ہے وہ کیا؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے, اور اس کا سٹارٹ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہو چکا ہے نیکسٹ اسٹیپ کی صورت میں تھوڑا سا اس پہ بھی میں بتاتا ہوں کہ سروسز تو آلریڈی چل رہی تھی, ایجوکیشن بھی, اور اس کے علاوہ جو ہے نا پنڈی میں یہاں بہت ساری یہاں پہ فیسلٹیز دیکھ لیں ملٹری سول وہ بہت یوزز میں اس میں آ رہی ہیں, ہاسپٹلس کی آپ نے بات کر دی. میں ایک بڑی جو پروڈکٹس ہماری جیسے ایئر کرافٹ اینڈ ٹینکس میں ان کے اسے بات کر رہے تھے کہ اس میں ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن جو ایک انیشیل سٹارٹ ہے سول ملٹری فیوژن کا وہ ہو چکا ہے. نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک جو پاکستان ایئر فورس نے بنایا ہے اس کے اندر بہت سی پبلک اینڈ پرائیویٹ, جیسے جو نائکیٹ ہے نیشنل انکیوبیشن سینٹر فار ایروسپیس ٹیکنالوجی, اس میں منسٹری آف آئی ٹی بھی ٹھیک ہے وہ انوالوڈ ہے. تو گورنمنٹ کی بہت ساری منسٹریز جو ہیں وہاں ان کے ہبس بھی ہیں. پھر جو ایک یہ بیرکتار TB2 اور یہ جو ٹرکش کمپنی ہے بیکار جو بناتی ہے ڈرونز اکنچی, اور ان کا وہاں پہ ایک ہب ہے, کلسٹر ہے. تو اس کے علاوہ بہت سارے جو لڑکے لڑکیاں ریلیٹڈ ٹو IT AI ایروسپیس وہ وہاں پہ انجینئرز آ کے سائبر سیکیورٹی میں اپنے اسٹارٹ اپس شروع کر رہے ہیں. 3D پرنٹر وہاں پہ ان کو اویلیبل ہے, AI کے لیے ان کو ایک کمپیوٹر اویلیبل ہے جس پہ وہ اپنے LLM جو لارج لینگویج ماڈلز ہیں وہ بنا سکتے ہیں. تو یہ چیز سٹارٹ ہو چکی ہے بالکل. اس کو تھوڑا سا اور نیشنل لیول پہ پھیلانے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ سسٹمیٹیکلی جب تک اب آپ یہ ملٹری اور جو سول کی فیوژن ہے یہ نہیں کریں گے نا, تو ان یور اون جیسے پہلے ڈیفنس سیکٹر الگ تھا اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ الگ تھا, تو اس سے آپ کو وہ جیسے آپ نے بات کر دی آلریڈی اکانومی کی کہ وہ ڈیولپمنٹ اب آپ کو نہیں ملے گی جو آپ کو لیپ فراگ کرواتی ہے نا, ٹھیک ہے, کہ آپ ماشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے. تو اس کے لیے یہ فیوژن جو ہے نا سٹارٹ ہو چکی ہے, اور اس میں تھوڑا سا مزید بھی جو باقی گورنمنٹ کے جس طرح منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن, منسٹری آف ڈیفنس, یہ ساری منسٹریز مل کے اس کو مزید پھیلا سکتی ہیں کہ بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو ابھی یوز ہو رہی ہیں ملٹری کے اندر, جیسے ڈرونز ہیں, ان کے سویلین یوزز میں ہم ابھی آگے بات کریں گے کہ وہ پاکستان کے اندر کئی جگہوں پہ ہم ہمیشہ ڈرون کو ایک ملٹری ویپن سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بالکل غلط ہے. پاکستان میں ابھی کیونکہ یہ سٹارٹ ہو رہی ہے ساری ٹیکنالوجی, لیکن دنیا میں اس کے ایگریکلچرل یوزز ہیں, کلائمیٹ چینج کے لیے یوز ہوتی ہے, ویدر فورکاسٹ کے لیے یوز ہوتی ہے, ریموٹ سینسنگ کے لیے. اس پہ ہم ابھی مزید بھی تھوڑا سا کریں گے, لیکن میں آپ کی اس بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ اس راستے پر چل پڑے ہیں. اور یہاں پہ صرف اور صرف ضرورت ہے کہ ایسی کچھ ریگولیشن کی جائے, ٹھیک ہے, اور یہ جو ایک لنک ہے اس کو برج اپ کیا جائے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اچھی انڈسٹری ہمارے پاس, مطلب ٹیکسٹائل بھی ہے, اس کے علاوہ وزیر آباد یہ گجرات گجرانوالا میں ہمارے پنکھے بنتے ہیں, سرجیکل انسٹرومنٹس بنتے ہیں, وہی سرجیکل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ آپ ملٹری گریڈ کے بھی چھوٹے چھوٹے جو اسپیئر پارٹس بنانے کے لیے ان کو یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سیالکوٹ میں ہماری بہت بڑے جو ہے وہ ایک انڈسٹریل ہب ہے, تو ان کو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اب یہاں پہ فیوز کر کے آلریڈی جو چیزیں اویلیبل ہیں, کچھ مثالیں جس طرح وہ ہم نے دی کہ ڈرونز جو ہیں وہ سیول یوز میں جا سکتے ہیں جو نیکسٹ اسٹیپ میں بھی بن رہے ہیں, اور پاکستان اب آہستہ آہستہ ڈرون ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ آلریڈی کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے پرزے ہم ڈائریکٹ ہوائی جہاز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, جو کہ میرے پاس آلریڈی میری فیکٹریز ہیں جو سرجیکل انسٹرومنٹس, یوٹینسلز, فینز اور اس طرح کی چیزیں بنا رہی ہیں, ان کو میں لیوریج کر کے ٹھیک ہے ڈیفنس کے لیے یوز کروا سکتا ہوں. اس کا سب سے بڑا فائدہ ایک تو اکنامک تو ہے ہی ہے, ڈیفنس ایکسپورٹس بھی میری بوسٹ ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. ابھی JF-17 جو 40 طیارے ہم نے ایکسپورٹ کرنے ہیں آذربائیجان کو, وہ سب کے سب PSC نے بنانے ہیں, لیکن اگر میری کوئی ایسی سپلائی چین بن جائے کہ میں سول سے بھی کچھ نہ کچھ ان کے پرزے لے کے اس میں لگا سکتا ہوں جو کہ ملٹری گریڈ کے ہوں گے, تو آپ دیکھیے کہ سول سیکٹر کو بھی فائدہ ہوگا, اور میرا جو ٹائم لائن تھی ایکسپورٹ کی وہ بھی کم ہو جائے گی, اور میں ایکسپورٹ آرڈرز زیادہ لے سکتا ہوں, تو میری ڈیفنس ایکسپورٹس کو بھی بوسٹ ملے گا. کیونکہ مجھے آپ کی گفتگو سے دو ملتے جلتے کانسیپٹس کا ریکال مجھے ہوا. ایک ہے نیشنل سسٹم آف انوویشن اسے کہتے ہیں. جرمنی کی جو ترقی ہے صنعتی میدان میں, خاص طور پہ پھر وہ ڈیفنس میں بھی ان کے کنورٹ ہوئی, انہوں نے اپنے ملک کے اندر ایک نیشنل سسٹم آف انوویشن, جیسے آپ نے نیٹ سیپ کی بات کی, اس طرح کے, اور ان کو ہم, اور اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں, منسٹریز ہیں, ان کو ہم اس طریقے سے پروئیں آپس میں کہ ہماری جو مینوفیکچرنگ کیپیبلٹیز ہیں وہ آپس میں جڑیں اور آگے کی طرف یہ بڑھنے کی طرف جائیں. مجھے کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ شاید ہمیں اس وقت پاکستان کو اپنی انڈسٹریل پالیسی کو بھی اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. انڈسٹریل پالیسی کا مطلب صرف
ٹیکسوں میں چھوٹ اور سبسڈیز فراہم کرنا نہیں ہوتا. جو انڈسٹریل پالیسی ہے اس کو سسٹم آف انوویشن بلڈ کر کے دینا ہے آپ کو. اور یہ آپ کو مل کے اور خاص طور پہ ایک ہمارے لیے نیشنل پرائڈ کی بات بھی ہے کہ ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا ہے کہ ہم نے ملٹی ڈومین آپریشنز آپ نے کیے, آپ نے اپنا ڈیٹا لنک کریٹ کیا, سیکیور اس کو بنایا. یعنی کہ اب آپ کو پاس وہ کیپیبلٹیز ہیں جو اربن پلاننگ میں آپ یوز کر سکتے ہیں, جو آپ ہیلتھ سسٹمز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اس کی ڈسپرشن کو دیکھنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں, ایجوکیشن کی فیسلٹیز کو میپ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. سو ناؤ دیٹ آئی آف ڈیفینس can be leveraged for social and economic growth. تو اب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ آپ نے وزٹ بھی کیا پچھلے کچھ عرصے میں, اپنے کو یہ دیکھے بھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پوٹینشیل ہے, کس ڈائریکشن میں پاکستان جو ہے وہ موو کر سکتا ہے؟ جی, میں اس پہ یہ جو ملٹی ڈومین آپریشنز کی آپ نے بات کی, میں اس میں ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں پاکستان ایئر فورس نے الحمدللہ جو انڈین ایئر فورس کے دانت کھٹے کیے, اس میں میرے سویلین انجینئرز کا بہت بڑا ہاتھ تھا. جو سائبر اینڈ اسپیس کمانڈ ہے اس کے اندر جو میں نے اپنے سافٹ ویئر بنائے تھے اور سائبر جو میں نے اٹیکس کیے اور الیکٹرانک وارفیئر جو کیے, تو مطلب پائلٹس اور انجینئرز جو ہیں وہ ایئر فورس کے, اس کے علاوہ نیسٹیپ اور پی ایف سائبر کمانڈ اور اسپیس کمانڈ میں جو کچھ میرے سویلین انجینئرز ہیں جو پاکستانی میرے اپنے لڑکے لڑکیاں کہہ لیں آپ ان کو, اب تو بڑے وہ, اگر میں بچے بچیاں کہنے لگا تھا لیکن میں نے کہا شاید تو فرینڈ کوئی تھوڑا اب ہمیں اس ایج میں چھوٹے لگتے ہیں, تو بٹ خیر اینی ویز, سو دے آر ویری گڈ کہ جو میرا ایک برین ڈرین ہو رہا ہے نا, اگر میں ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے دوں, ٹھیک ہے, تو دے ہیو دا ٹیلنٹ, ان کو صرف اور صرف ایک انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے اور ایک تھوڑا سا جو ایک اجازت مل جائے کہ آپ اس پروجیکٹ پہ کام کر سکتے ہیں. اور میں اس کی ایک اور مثال دینا چاہوں گا. میں 2019 میں سروس میں تھا, تو یہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا, میں ایئر ہیڈ کوارٹر میں تھا پلانز میں, تو ہم اس میں 5-6 مہینے لگے رہے. ابھی نندن جو ہے وہ ہماری طرف گر گیا, پھر ہم نے واپس کر دیا. تو اس کے بعد جب 5-6 مہینے گزر گئے, سب کچھ ٹھنڈا ہو گیا, تو میں دفتر میں فارغ بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے ایک دن وہ میرے سینئر باس تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا چلے جائیں ذرا سینٹ. تو میں نے کہا میں نے سینٹ جا کے کیا کرنا. انہوں نے کہا جی وہاں پہ ایک کمیٹی بنی ہے, سینیٹر روبینہ گرکی, ان کے ساتھ سینیٹر رحمان ملک اور سینیٹر عبدالغفور حیدری. مجھے اب نہیں پتا کہ وہ اس کا کیا بنا آگے, لیکن جو وہ بڑی اسی سے ریلیٹڈ وہ بنتی ہے کہ وہ اس کا جو ایم تھا نا اس کمیٹی کا, وہ تھا کہ ہم نے پاکستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے نا تھوڑی ارلی وارننگ اور یہ کلائمیٹ چینج اور اس پہ کام کرنا ہے. تو انہوں نے جتنے بھی جو تھے نا اسٹیک ہولڈرز, تو نہیں جو مطلب جو لوگ اس میں کام کر سکتے تھے, اس میں جو جغرافیکل سروے آف پاکستان ہے اس کے انجینئر آئے, جو آئی تھنک ڈائریکٹر ہیں عدنان ملک صاحب, پھر این ڈی ایم اے کے آئے, جو کچھ آرمی کے آفسرز آئے, پاکستان ایئر فورس کا. میں اس میں جب ایز اے ریپ وہاں پہ ہم گئے, تو ہمارا کام بیسیکلی یہ تھا کہ جو آلریڈی ہمارے پاس ایک سسٹم ہے سرویلنس کا, ریڈارز کا, تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں اس کے اندر کیسے مدد دے سکتے ہیں کہ اگر ہم پی ٹی اے کے ساتھ مل کے ایک ارلی وارننگ بنائیں, اور نارتھ میں اگر ایوالانچ یا اس طرح کی کوئی چیز آ رہی ہے, ساؤتھ میں کوئی فلڈ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم پورے کا پورا سسٹم جو ہے نا آپ اپنے سینسرز کو یوز کر کے ہمیں بتائیں, اور ہم ایک میسج جو ایک وہ جو 8070 یا اس طرح کر کے ایک نمبر سے ایمرجنسی آ جاتا ہے, تو اس علاقے کے لوگوں کو امیجیٹلی ہم بتا دیں کہ یہاں پہ یہ آنے والا ہے اور آپ یہ تدبیر کریں, اور ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ میں اس کے بعد پھر وہاں سے پوسٹ آؤٹ ہو گیا تھا, تو اس کے بعد پھر کووڈ آ گیا, پینڈیمک آ گیا, اور پھر جو ہے نا اس پہ, لیکن میں نے یہ ایک مثال ایک اس لیے دی کہ یہ اس کی ہسٹری ہے آلریڈی, ٹھیک ہے. بلکہ میں ہمارے لیے میں نے اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ یہ بھی دیکھا کہ جب یہ ارتھکویک آیا, تو ہم چونکہ اسلام آباد سے وہ قریب تھا, اور ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, ان کی فیملی وہاں پہ ٹریپ ہو گئی, تو ہم ودن 36 آورس ہم یہ بالا کوٹ سے ہوتے ہوئے وہاں چلے گئے. 36 اب کیونکہ پاکستان آرمی کا اپنا بھی وہاں پہ ڈیمیج ہوا تھا, تو پاکستان آرمی کے کچھ لوگ تو وہاں پہ تھے جنہوں, اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ ریسکیو آپریشنز کیسے کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ صبح دیکھیے گا پاکستان آرمی, ہر طرف آپ کو پاکستان آرمی نظر آئے گی. اچھا, اب وہ ریڈیو کالونی ایک جگہ ہے, وہاں پہ ہم لوگ اسٹیشن تھے, اور ان کی فیملی کا وہاں پہ ان کا گھر تھا جو زمین بوس ہو گیا تھا. اگلے دن صبح اذان کے وقت تک پاکستان آرمی کے جوان وہاں پہ آ چکے تھے. اب یہ تقریباً یعنی کہ میں اگلے دن پہ چلا جاؤں تو کہ 48 آورس کا یہ بن جاتا ہے. وہاں پہ ایک خاتون تھیں جو ادھیڑ عمر کی تھیں, تو وہ ملبہ پڑا تھا ریڈیو کالونی
کہ ان گھروں کا، وہ یہ کہتی تھی کہ اس میں میرا پوتا ہے. پاکستان آرمی نے اپنے وہ سینسرز وغیرہ یوز کر کے اندازہ لگانے کی کوشش کی. اینڈ آئی ٹیل یو، انہوں نے انٹرنیشنل جو ادارے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ نہیں ہو سکتا، ان کے پاس اپنے کو سسٹمز تھے. لیکن وہ پاکستان کی فوج تھی اور وہ ماں کہہ رہی تھی تو اس نے اس کے کہنے کے مطابق ڈگ کرنا شروع کیا اور 6 گھنٹے کے اندر وہ بچہ زندہ وہاں سے نکلا. سو یہ ایک کنٹریبیوشن جو ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. اچھا، پھر وہ جو ہمارے جاننے والے تھے ان کا بھی ہوا، انہوں نے ڈگ کیا اور وہ ہماری جو بچی تھی وہ وہاں سے ریکور ہو گئی، لیکن وہ ڈیڈ باڈی تھی. بٹ ایون ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم وہاں پہ کرنل صاحب تھے، وہ لے کے گئے اپنے وہاں پہ میڈیکل کی سطح پہ کہ نہیں، میں ایک دفعہ مجھے چیک کر لینے دیں کہ شاید زندہ ہوں یا ریوائیو ہو سکتا ہو. سو پاکستان آرمی کا آرم فورسز کا، آپ نے خود بھی وہ ہیلی کاپٹر اڑایا ہے جو سرچ اینڈ ریسکیو میں یوز ہوتا ہے، بلکہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ بھی تو ایک ہمارے پاس ہے سسٹم. تو ڈیزاسٹر ریسرچ اینڈ ریسکیو کے اندر میرا خیال ہے کہ یہ اب نئی ٹیکنالوجیز جو ہمارے پاس آ گئی ہیں اور یہ جو سارے سسٹمز ہیں، میں نے ٹرکی والوں کو یہ یوز کرتے دیکھا. ان کے پاس وہ جیکس تھے چھوٹے اور وہ بڑی تیزی سے اس کو لفٹ کرتے تھے اور لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ تمام ٹیکنالوجیز کیپیبلٹیز ملٹری سے سول اداروں میں اور سول کی جو ہے اس طرف جا سکتے ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ ٹاک ایکچولی، جو جتنا اس کو آگے تفصیل میں جاتے جائیں. اچھا، ایک جو ابھی آپ نے بات کی تھی ڈرونز کے حوالے سے، تو پاکستان میں اس وقت کیا رکاوٹ ہے؟ ہم ڈرونز کیوں نہیں یوز کر پا رہے اور وہ کیسے اس کو دور کیا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ ہمارے ہاں ابھی تک سوچ یہ ہے کہ ڈرون جو ہے نا یہ ایک ملٹری ویپن ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ ضرورت ہے کہ آپ جو ہے اویئرنیس پھیلائیں کہ ڈرونز کے بہت زیادہ سویلین یوزز ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں کہ ریموٹ سینسنگ فار ایگریکلچر. ٹھیک ہے، آپ چھوٹے چھوٹے سینسرز لگائیں اور یہ ڈرون جو ہے نا، جو نارمل آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کیمرہ اس کے آگے لگا ہوتا ہے، وہ آج کل وہ ہم اپنی فوٹوگرافی کے لیے یوز کرتے ہیں. آپ اس کو اڑائیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس سوئل کو کتنا پانی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ کراپس کی ہیلتھ کیا ہے، ان پہ پیسٹی سائڈز ابھی آپ کو ضرورت ہے کوئی اور اس میں مطلب آپ کو ایشو تو نہیں ہے. اس کے علاوہ جو زمین ہے کہ اب مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ میری کتنی زمین جو ہے نا وہ کہاں پہ یوز ہو رہی ہے اور کتنی فارغ پڑی ہوئی ہے. اگر میں ایک کمپنی ایسی ہو جو کوئی ذمہ دار اس کو بلا کے اور میپنگ کر کے کہے کہ یار یہاں پہ اتنی زمین ہے، تو آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ وہ جو ایریا ہے وہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے. تو میں وہاں فزیکلی تو چلا ہی جاؤں گا، لیکن میں ایک پوری ڈرون میپنگ کر کے اپنی ریموٹ سینسنگ کے ذریعے میں اس ڈیٹا کو آ کے یوز کر سکتا ہوں. وہ میں پاکستان میں اسلام آباد میں کسی ڈپارٹمنٹ کو آ کے دوں، وہ اس کے اوپر رن اپنی پوری ریسرچ کر کے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں. آپ کا جیسے میں نے بتایا کہ فلڈ فور کاسٹ، ویدر انالیسس، ایک انسٹیٹیوٹ آف GIS بنا ہے نسٹ میں، یہ جیو انفارمیٹکس پہ یہ کام کرتا ہے، جغرافیکل انفارمیشن سسٹم. ان کا کام ہی بیسیکلی یہی ہے کہ آپ سیٹلائٹس، ایئر کرافٹ، ریموٹس یا گراؤنڈ بیس سینسرز لگائیں اور ان کو ان چیزوں کے لیے یوز کریں. ٹھیک ہے، وہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ کام آ سکتا ہے. اب ڈرونز کا جو ہے ایشو وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ابھی سول میں اس طرح فیسلٹیز نہیں ہیں ڈرون ٹریننگ کے لیے. ایک اچھا جو ہے نا ڈرون ٹریننگ اسکول ہونا چاہیے جہاں پہ آپ جو ہے نا کوئی لائسنس پائلٹس، کیونکہ جنرلی اس کو سیکیورٹی سے ریلیٹ کر دیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے بڑے آرام سے، کہ آپ الاؤ کر دیں کہ یہ کمپنی ہے، یہ اپنے اس سٹینڈرڈ کے، بیکاز ڈرونز ایک چھوٹے سے وہ مائکرو ڈرون سے لے کے اور MQ-9 ریپر جو امریکہ کا جو پریڈیٹر ہے اس تک آ جاتے ہیں. تو ڈرون کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کا ایک ہوائی جہاز بنانے لگا ہوں. ایک جو چھوٹا جو فرسٹ پرسن ویو جو FPV ڈرون ہے، ٹھیک ہے، شادیوں میں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا وہ اسے مووی بنانے والے فوٹوگرافرز اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیول کے ڈرونز اس سے تھوڑے سے بڑے، وہاں تک اگر میں الاؤ کر دوں کہ یہ آپ امپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں نہ وارہیڈ لگ سکتا ہے، نہ ان کا کوئی اور ایسا کوئی یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ صرف کیمرہ اور سینسرز کے لیے یوز ہوں گے. نمبر 1 ایک تو ریگولیٹ ہو گیا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کمپنیز ہیں رجسٹرڈ، ان کے پاس اتنے اس کیلیبر کے اور اس لیول کے ڈرونز ہیں، اس کوالٹی کے ہیں، اور اتنے ڈرون آپریٹرز ہیں. ایک اسکول میں بے شک خود یہی جو نیسٹ ایپ کی آپ بات کر رہے تھے کہ کسی ادارے کے انڈر ملٹری بھی ہو سکتا ہے اور کوئی منسٹری بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک سرکاری اسکول بنا دیا جائے اور وہاں سے جو بندہ بھی گریجویٹ ہو اس کا آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہو، تو جو انلیگل ڈرون آپریٹرز اور اس طرح کے مسئلے آپ کے وہ بھی حل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ یہ کی جاتی ہے جی کہ ڈرونز جو ہے نا وہ خدا نخواستہ ریکانیسنس کے لیے یوز ہماری وہ ہیں، تنصیبات ہیں اور سارا وہ اس سے بھی آسان حل ہے. کہ آج کل AI ریلیٹڈ جو الگوریدم آ گئے ہیں کہ آپ صرف اس کو بتا دیں کہ بھائی آپ
मुल्तान में लेट से इतने एरिया के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। ठीक। आप सरगोदा बेस है एयरफोर्स का, उसके करीब नहीं जा सकते। रावलपिंडी में सिटी में आप एयरपोर्ट्स के नजदीक आप फ्लाई, इट्स अ क्राइम एक्चुअली, अगर आप एयरपोर्ट्स के करीब फ्लाई कर रहे हैं तो उसको रेगुलेट करना बहुत आसान है। तो ये सिर्फ कह देना कि वो तो एयरपोर्ट के करीब फ्लाई करेगा तो मसला हो सकता है, वो ड्रोन आपको खुद बताएगा। जैसे ही वो किसी ऐसे, जब आपने फीड कर दिया ना सर्कल्स लगा के पूरे पाकिस्तान के जितने शहर हैं, अगर वो गलती से जा भी, एक तो आपके अगर ड्रोन ऑपरेटर्स जो है आपने खुद किए हैं, ट्रेन किए हैं, तो उनको पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता तो वो स्क्रीन पे 4-5 किलोमीटर पहले आपको प्रॉम्प्ट देना शुरू कर देता है, रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस, रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस, तो आप इमीडिएटली वहां से वापस आ जाते हैं। तो ये जो थोड़ी सी 2-3 लोगों के ज़हन में ख्यालात आते हैं कि इसका कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट या इस तरह, इनको बहुत आराम से मिटिगेट किया जा सकता है। दुनिया कर रही है, चाइना कर रहा है, यूरोप में हो रहा है, ठीक है। आप एक रेगुलेशंस बना के, रूल बुक बना के और इसको ऑफिशियल करके ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दें, ठीक है। तो कोई बंदा जिसने अभी वो मतलब स्मगलिंग की तरफ जाएगा, बिकॉज कोई लीगल वे है ही नहीं। जब आप उसको लीगल वे दे देंगे तो अब आपको पता है कि एग्जैक्ट ये लोग हैं जो लीगली इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो ड्रोन मुझे कहीं पे भी नजर आया, मैं उस बंदे को भी पकड़ लूंगा और मैं वो ड्रोन भी जो है ना उसको भी जब्त कर लूंगा। खास तौर पे जो सिविल मिलिट्री फ्यूजन है, क्योंकि देखिए ये मुल्क हमारा है जी। हम इसका डिफेंस के बेनिफिशियरी सब हैं, ठीक है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने इसको फ्रंट से लीड किया, हमारी लीडरशिप थी मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप, जिन्होंने डिसाइड किया कि हमने किस तरीके से ऑपरेशनलाइज करना है अपने रिसोर्सेज को, एंड एवरी पाकिस्तानी इज बेनिफिशियरी ऑफ दिस कॉन्फिडेंस दैट वी हैव गॉट। सारी दुनिया ने इसकी तारीफ की कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, और मुझे लगता है कि अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम अपनी इकोनॉमी के लिए अपने सिस्टम ऑफ डिफेंस को यूज़ कर सकते हैं। और देखिए जैसे अब हमने एक इदारा बनाया है SIFC के नाम से, वो एक तरह से हाइब्रिड मॉडल है कि उसमें आर्म्ड फोर्सेस एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी दे वर्क टुगेदर एंड दे क्विकली ट्राई टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, और वो एक फास्ट ट्रैक इंस्टीट्यूशंस हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे जिस इदारे का आपने तज़किरा किया है नेटसैप का, जिसके पास ऑलरेडी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके पास स्पेस है, उनके पास लीडरशिप की बैकिंग भी है, ऐसे इदारे एक न्यू स्ट्रीम ऑफ रेगुलेशन क्रिएट कर सकते हैं जो इसको, और उनके पास कॉम्पिटेंस है देखने की, हर ड्रोन को एग्जामिन करने की, उसको किसको इजाज़त देनी है, किसको रोकना है, कैसे करना है, उसको मॉनिटर कैसे करना है। तो एक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन लेके आ सकता है जहाँ पे हम, और ये हो रहा है अभी नेस्टैप के अंदर भी ना, बहुत सारे मैं ऐसे सिविलियन कंपनी स्टार्टअप्स को जानता हूँ कि जो डायरेक्टली एयरफोर्स के लिए काम नहीं कर रहे, उन्होंने सिर्फ रेंट आउट किया हुआ है। अच्छा। जो उसका एक जो स्पेस है ना वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे आपको 24 आवर सिक्योरिटी मिलती है, बिजली वहाँ पे अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, उसके अलावा आपको जो है ना ये वाले जो बाकी कुछ इश्यूज बाहर आप फेस करते हैं, ठीक है, वो मसले नहीं है। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स से हमारा ताल्लुक भी नहीं है और हम वो भी नहीं कर रहे कि उनके लिए काम करें, बट मुझे सिर्फ आप स्पेस दे दें। आप ये देखिए कि वो जो स्टार्टअप्स, वो वैसे अगर एक लड़का जो जिसने यहाँ पे अब उसको मौका मिल गया और वो बाहर चला जाता और यूरोप में या दुबई में अगर अपना स्टार्टअप करता, तो अब जो उसकी जितनी भी है कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, ठीक है, वो उसका सेहरा बेसिकली नेस्टैप के साथ तो जाता ही है, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल जो आपने पाकिस्तानियों की बात की कि हम जो पाकिस्तानी हैं, तो वो मुझे मतलब कितनी खुशी होगी कि अगर कल को वो पाकिस्तानी बिल गेट्स या मार्क ज़करबर्ग, अल्लाह करे कि ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं है, उन्होंने स्टार्टअप सबने ऐसे ही किया था। पेपॉल का, अब इसका जो एलॉन मस्क का स्टार्टअप था, फिर ये जेफ बीजोस का अपने उसमें अमेज़न उसने अपने गैराज में शुरू किया था। तो अगर कल को 10-15 सालों में नेस्टैप के अंदर जो वो सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो ऐसी कोई कंपनी बनाते थे, आप इमेजिन करें कि उसका पाकिस्तान को कितना फायदा होगा इकोनॉमिकली। डिफेंस सेक्टर में वो बेशक ना जाए, इट्स देयर चॉइस, ठीक, वो मर्जी है उनकी, एयरफोर्स के लिए काम करें, मर्जी है कि वो वहाँ पे सेटअप में रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी कंपनी के लिए काम करें। एक जो उनके वो आते हैं क्लाइंट्स आते हैं ऑनलाइन, जो है वो कराची का जो सिलिकॉन, लाइक इट्स नेस्टैप अल्फा इज इन रावलपिंडी, डेल्टा इज इन लाहौर, और जो कराची वाले का नाम है सिलिकॉन वैली। तो मैं अभी इधर गया तो मुझे वो सीनियर ऑफिसर मिले, उन्होंने कहा कि मैं कराची में मैंने विजिट किया, वहाँ पे एक A लेवल्स का बच्चा था, वो कर रहा था लैपटॉप पे ना कुछ, तो मैंने कहा बेटा आप क्या कर रहे हो, आपके तो पढ़ाई के दिन है। उसने कहा अंकल मैं पिक्सार के लिए जो एनिमेटेड मूवीज बनाती है, मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर बना के भेज रहा हूँ और मैं महीने का 3 से 4 लाख कमा लेता हूँ। ये नेस्टैप सिलिकॉन जो है ये सिर्फ एक वो हब है जो मैंने मतलब रेंट किया हुआ है, एक्चुअली काम मैं करता हूँ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। आपकी गुफ्तगू से अली हमजा साहब, मुझे एक तो बड़ी इनकरेजमेंट है हमें
ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ پاکستان میں ایسے ادارے وجود میں آ رہے ہیں جو سول ملٹری کوآپریشن کی 2.0 یا ایک نیکسٹ جنریشن سول ملٹری کوآپریشن کی طرف ہم لے کے جا سکتے ہیں. جیسے آپ نے لوگوں کو سبسیڈائز بزنس اسپیس دے دی. اکنامکس کی زبان میں ہم اسے ہبز بھی کہہ سکتے ہیں, اگلومیریشن اکانومیز بھی کہہ سکتے ہیں, کہ ایک طرح کے جو ٹیکنالوجی پارکس بھی شاید کہا جا سکتا ہے ایسے ارینجمنٹس کو. چونکہ جو اس سے پہلے کچھ میری گفتگو ہو رہی تھی جو ڈیفنس پروکیورمنٹ کا کام جو لوگ کرتے ہیں, ان کی یہ رائے یہ تھی کہ پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس سٹینڈرڈ کی چیزیں پروڈیوس نہیں کر پاتا ابھی جس سٹینڈرڈ پہ پاکستان آرمی کو یا پاکستان کے آرمڈ فورسز کو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. کیونکہ آپ ڈیفنس کے اکوپمنٹ کے ساتھ یہ رسک نہیں لے سکتے کہ اٹ مے ورک اینڈ اٹ مے ناٹ ورک. یو ہیو ٹو بی certain that this is an effective technology. When deployed it will give the desired results. So my point is کہ ہمیں پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کی کیپیبلٹیز کو بھی بلڈ کرنا ہے کہ وہ ملٹری گریڈ کی اور ان سٹینڈرڈز کی چیزیں بنا سکیں جو ایکچولی یوز ہو سکتی ہیں, جس کا اپ ٹیک ممکن ہے. شاید اس کے لیے ایک رائے یہ بھی تھی کہ ہم اس ملک میں کوئی ٹریننگ پروگرامز ایسے ہونے چاہیے جو پرائیویٹ سیکٹر کی فرمز جن کا انٹرسٹ ہے اپنی مینوفیکچرنگ کیپیبلٹیز کو یوٹیلائز ڈائیورسیفائی کرنا اور یوٹیلائز کرنا, نہ صرف پاکستان میں شاید دوسرے ملکوں میں بھی. کیونکہ اگر آپ پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کے لیے چیز پروڈیوس کر سکتے ہیں تو ود سرٹن پرمیشنز آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, اینڈ یو کین ارن اے لاٹ آف فارن ایکسچینج جو ہمارا کنسٹرینٹ ہے ہماری اکانومی کا, اس کو بریک کرنے کا کام کر سکتے ہیں. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی کیپیبلٹی کو بلڈ کرنا کہ وہ اس معیار کی چیز جو ہے وہ پروڈیوس کریں, میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح آپ نے ٹیکنالوجی پارک کی نیٹ سیپ کی بات کی, شاید اس طرح کے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تھاٹ اتنا اچھا ہے کہ اس کو اسکیل اپ کرنے کی اور اس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اب ہم واپس آتے ہیں اپنے اس پوائنٹ کی طرف. ابھی پاکستان نے کچھ اسپیس کی طرف بھی جانے کی جو ہے کوشش کی, اس کے اوپر کچھ اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں کہ وہ کیسے سول یوز میں آ سکتی ہیں وہ جو. جی بالکل, میں ایک بچہ میں چھوٹا سا کمنٹ آپ کے پچھلے اس پہ کہ میرا ذاتی خیال ہے یہ کہ مسئلہ کیپیبلٹی سے زیادہ وہی جو آپ نے ورک شاپس کی اور جو ٹریننگ کی بات کی کہ اگنورینس کا ہے. کہ کیپیبلٹی ہے بیکاز سیالکوٹ کے فٹ بالز دے آر مطلب ورلڈ کلاس, اور جو میں نے وزیر آباد کا میں نے پہلے بتایا, اور یہ جو ہمارے سرجیکل انسٹرومنٹس ایکسپورٹ ہوتے ہیں, تو آئی تھنک وہ اسٹینڈرڈز اگر آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس مینٹین کر رہے ہیں تو ملٹری گریڈ اس سے اتنا ڈفرینٹ نہیں ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. ان کو ایشو یہی آتا ہے کہ جیسے بھی ہمارا ڈی پی ہے جو ڈائریکٹر جنرل ڈیفنس پروکیورمنٹ, ان کی جو کچھ گائیڈ لائنز ہیں, ایک بندہ اگر وہ پرانے اگر جو انڈسٹریلسٹ تھے جو اتنے لیٹ سے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے یا ان کے پاس وہاں پہ اپنی فیکٹری ہے سارا, وہ سسٹم تھوڑا سا جو ہے نا اس کو زیادہ آسان کرنے کی ضرورت ہے, پبلک کی اپروچ میں لانے کی ضرورت ہے کہ جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ لوگوں کو پتہ چلیں, نمبر 1, اور نمبر 2 کہ انہوں نے اپنی کیپیبلٹیز کو کیسے بلڈ کر کے, یا اگر آلریڈی کیپیبلٹیز ہیں تو ان کو کیسے انہوں نے جو ہے نا اس طرح کی چیزیں بنانی ہیں. آئی تھنک پرابلم از ود کہ نالج جو ہے وہ اس طرح شیئر نہیں ہو پاتا, اور لوگ جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کہاں سے یہ ڈی پی کا جو پورے کا پورا ان کی کتاب ہے, ان کا فارم 35 ہے, اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن وہ نو بڈی نوز کہ وہ سیالکوٹ سے آئے گا, یہاں سے جو منسٹری سے وہ لے گا اور وہ اپلائی کرے. تو یہ ایک اسٹریم لائن کرنے کی نا اس کے لیے بہت ضرورت ہے, ایک ٹریننگ پروگرام جیسے آپ نے بتایا کہ سر. دوسرا جو آپ نے اسپیس کی بات کی, اگین ابھی جو ماشاءاللہ اسپارکو نے بھی لانچ کیا جو چائنا سے ہمارا جو ہوا تھا وہ ایڈوانس ریموٹ سینسنگ کے لیے. تو ریموٹ سینسنگ میں جیسے میں پہلے بھی کر رہا تھا کہ RS اینڈ GIS اس میں ابھی پڑھائی ہو رہی ہے, نسٹ کا میں نے آپ کو بتایا, کامسیٹس میں بھی ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے نا جو سینسرز, ان کو بیسیکلی پلیٹ فارم چاہیے ہوتے ہیں. ہم ڈرونز کی بات اس لیے کر رہے تھے کہ دے آر ایزیسٹ, کہ کوئی بھی بندہ اس کو نہ کر سکتا ہے, بٹ آئیڈیل از سیٹلائٹ. وہی اگر آپ نے سیٹلائٹس پہ لگا دیے, ٹھیک ہے, تو ان کے جو یوزز میں نے جیسے بتایا کلائمیٹ چینج کے لیے, ٹھیک ہے نا, ویدر فور کاسٹنگ کے لیے, اس کے علاوہ اپنے یہ ایگریکلچر کے لیے, پھر اربن پلاننگ کے لیے. کراچی کے اندر مطلب اب جو اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پانی کا ایشو ہے, یہ مسئلہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا شہر کیسے کدھر کیا پھیل رہا ہے. آپ اگر اس کو یوز کرنا چاہیں, ٹھیک ہے, اب کہ یار میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب میں یہاں پہ یہ چیز بناؤں گا, تو مجھے بتائیں کہ کیا کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر وہ پورے کا پورا
آپ کو میپنگ کر کے دے دے گا اور آپ اس کو جو ہے نا ایگزیکٹلی ہم پھر وہی بات ہے کہ ہم سیٹلائٹ کو اور ڈرون کو ہمیشہ ملٹری سمجھ کے نا کہ وہ مجھے جنگ کے دوران امیجری دے دے گا, دشمن کا ٹارگٹ پکڑا دے گا. پیس ٹائم کے اندر جو ان کے رول جو دنیا میں یوز ہو رہے ہیں, ہم ابھی آہستہ آہستہ ادھر جا رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں کامیاب کرے تو کچھ سالوں میں پاکستان بھی وہاں چلا جائے گا. لیکن ایک اس اویئرنیس کی یہ جو آپ کی آج کی یہ جو کاوش ہے نا, مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی فی الحال اس کے بعد اور چلیں کچھ نہ بھی ہو نا, جو ایک اویئرنیس لوگوں کو یہ مل جائے گی کہ بھئی جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں ٹھیک ہے, ان میں سے کئی ساری ایسی ہیں جن کے بہت سارے سویلین یوزز ہو سکتے ہیں جو پاکستان کو اکنامیکلی فائدہ دیں گے, پلاننگ میں فائدہ دیں گے. آپ نے انڈسٹریل پالیسی کی بات کی تھی, میں اس میں ٹیکنالوجی پالیسی بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو ٹیکنالوجی پالیسی ہے کہ آج کل جو دنیا بنا رہی ہے, سافٹ ویئرز بنا رہی ہے, چیزیں بنا رہی ہے, وہ آپ نے کس طرف جانا ہے. آپ نے اے آئی پہ جانا ہے تو اے آئی کا کیا یوز ہوگا, ٹھیک ہے. اس کا میڈیکل کے لیے ابھی چائنیز نے 5000 کلومیٹر آئی تھنک دور بیٹھے ہوئے ایک مریض کی سرجری کی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ وہ ڈاکٹرز جو ہے نا وہ کر رہے تھے اپنا اکوپمنٹ یوز اور سیٹلائٹ سے اس کمیونیکیشن کے ذریعے وہ ٹیومر انہوں نے ریموو کیا. تو میڈیسن کے لیے اس کے اپنے یوزز ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اربن ڈیولپمنٹ اور یہ جو ایگریکلچر اور کلائمیٹ, اس کے اپنے یوزز ہوں گے. تو یہ ایک جو ٹاپک ہے نا, اس پہ آپ جب ایک دفعہ برین اسٹارمنگ کریں گے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تو ہم نے آج ہنٹ دے دیا کہ یہاں پہ یہ یوز ہو سکتا ہے. اب اگلا سوال ہوگا کیسے. اس کے لیے پھر ایک جی اچھا میرے جو سیٹلائٹس ہیں پاکستان ایئر فورس کے بھی, اسپارکو کے بھی, میں وہ کیسے یوز کروں, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک لنک کی ضرورت ہے صرف کہ اچھا یار چلیں ویسے تو ڈیفینیٹلی آپ نے ڈیفینس کے لیے یوز کرنا ہے نا, خدا نہ خواستہ اگر انڈیا ایگریسر ہے اور سارا کچھ انڈینز نے کیا, اللہ ان کو جو ہے تھوڑی سی عقل دے, ارریشنل نیبر آپ کو مل گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ جس طرح کی اسٹوپریٹیز کرتے ہیں, ہمارا نقصان اکانومی میں جو ہوا, ہمارا جو کلائمیٹ, ہمارا جو ایک پیس آف مائنڈ پورا الحمدللہ ہم نے ان کے دانت کھٹے کی. لیکن اوور آل ایک مطلب جب ریجن کا پیس ڈیسٹیبلائز ہوا, ہم لوگ اکانومی کی ٹریڈ کی باتیں کرتے ہیں, ریجن وہ پیس کے بغیر کیسے پاسبل ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہم ہمیشہ تھوڑا سا نا ان کی وجہ سے نا ہمیشہ ڈیفینسو اس پہ ڈیفینس کی سائڈ پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر تھوڑا سا ہم اس کو پیسفل رہ کے کہ یار پیس ٹائم میں اس کی کیا کیا چیزیں ہیں, تو یہ ایک بہت مطلب سمندر ہے کہ آپ اس میں جب غوطہ لگائیں گے نا تو ہر چیز کی اپنی ڈرون کے اپنے جو ایئر کرافٹ ہیں, آپ کے پرانے کچھ ایئر کرافٹ ہیں جو آپ کے مطلب اب جنگوں میں آبسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں, وہ ٹریننگ رول میں ہیں. آپ ان کو اگر آپ کہیں کہ بھائی اس کے اوپر ایک کیمرہ لگا کے اور اس کو اڑا دو, وہ 1 گھنٹے میں پورا آپ کا ایک صوبہ کور کر سکتا ہے. جیٹ ایئر کرافٹ ہے, ٹھیک ہے, پائلٹ بھی ٹرینڈ ہے. جنگ میں اب وہ یوز ہو نہیں سکتا, لیٹ سے میراج اور F7 جو پرانے جہاز, آپ اس کو گراؤنڈ کریں. گراؤنڈ کرنے سے پہلے اگر پاکستان کی جو حکومت ہے, ٹھیک ہے, پرائیویٹ سیکٹر تو ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا, بٹ جو پبلک میری جو کمپنیز ہیں وہ یوز کریں, اور ایک مشن میں وہ فلائی کروں, 1 گھنٹے کے اندر میں آپ کو پورا ایریا میپ کر کے دے دوں. تو سیٹلائٹس کے علاوہ آپ کے جو ایئر کرافٹ ہیں, جو مطلب فاسٹ جیٹس ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی یوز ہو سکتے ہیں. تو بہت ساری میں نے اور اس کے ساتھ ان کو مینٹین کرنے کے ساتھ ہمارے پاس جو ہیومن کیپٹل موجود ہے, ایئر فورس کے ریٹائرڈ لوگ ہیں اور دوسرے آرم فورسز کے بھی, جو ہمارا آرمی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے لوگ ہیں. کیونکہ دیکھیں اب ہمیں یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا, یہ جو نیو جنریشن سول ملٹری ریلیشنز ہیں, کہ دیز آر اوور نیشنل آرمیز, نیشنل ایسٹس ہیں, ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی ہمارے نیشنل ایسٹس ہیں, اور وہ ہم نے اپنی اکانومی کو لیوریج کرنے کے لیے یوز کرنے. آپ نے ایک ملاقات میں تذکرہ کیا تھا کہ جو ہمارا سائبر سیکیورٹی کا سسٹم ہے, ملٹری بڑا کیئرفلی اپنی چیزوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے. سو اٹ مینس دیٹ یور نالج آف سائبر سیکیورٹی از مچ ہائر دین دی سویلینس. ہم تو ایک او ای ایم کوئی سافٹ ویئر لے آتے ہیں, اپنی انڈسٹریل جو ہمارے سیکرٹس ہیں اس کو گارڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ ملٹری ہیز ایکچولی, ایئر فورس نے خاص طور پہ اس جنگ میں بھی ہمیں نظر آیا کہ اپنے ڈیٹا لنک سسٹمز بنائے جو فلی سیکیورڈ ہیں. تو اس کے کچھ ورژنس جو سول یوز میں اس کے کچھ فیچرز جو ہیں دیے جا سکتے ہیں. دیٹ از اندر ایریا کہ وی کین پروٹیکٹ اوور کنٹری فرام اینی آف دی ہیکر ایکٹیویٹی اراؤنڈ دی ورلڈ. یہ سائبر سیکیورٹی تو دیکھیں آج کل اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے جب انڈیا کا بھی اٹیک کیا, سائبر اٹیک کیا, ان کے جو گریڈ اسٹیشنز تھے وہ جو ہے نا اندھیرے میں ڈوب گیا, جو ہے نا وہ آدھا انڈیا. تو وہ آج کل ہر چیز کمپیوٹرز پہ آ گئی ہے. تو یہ سائبر سیکیورٹی پر آئی تھنک یہ SPI ہے, ایک تھنک ٹینک ہے, انہوں نے یہ کچھ اس پہ بات چیت شروع بھی کی تھی کہ جو سول اور ملٹری مل کے
پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر آپ کا سائبر اٹیک ایسا ہوتا ہے تو ایوری باڈی از فار ہمسیلف ابھی چل رہا ہے نا. ایک کمپنی ہے, ایک آرگنائزیشن ہے, وہ اپنی فائر وال خریدتی ہے, وہ اپنا کچھ اینٹی وائرس خریدتی ہے. اگر آپ اس کو نیشنل لیول پہ کر لیں, اگین چائنا کی مثال آتی ہے ذہن میں, انہوں نے اینڈرائڈ اور یہ جو سسٹمز ہیں اس کی بجائے اپنا ایک سسٹم بنا کے, اور جو ان کے اسپیشلی اس طرح کے جو سینسٹیو ایریاز ہیں, چاہے وہ سویلین ہیں چاہے وہ ہیں ملٹری کے ہیں, انہوں نے ان کو وہ والے موبائل فونز ایشو کرنے شروع کر دیے ہیں جن میں ان کے اپنے وہ آپریٹنگ سسٹم چل رہے ہیں. تو ہم ابھی تک ویسٹرن سسٹم کے اوپر ہماری ونڈوز اور یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ اگر صرف آپ یہی ایک فیلڈ, اب یہ ایک نیا سمندر آ گیا کہ جب آپ اس میں غوطہ لگائیں کہ صرف سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ میں جو سویلین ایکسپرٹس ہیں اور ملٹری تو ہائی گریڈ, انہوں نے تو اپنا کیونکہ رکھنا ہی رکھنا ہے پورے کا پورا, چاہے کنونشنل ہے چاہے نیوکلیئر ہے, اگر یہ ہم کر کے پورے ایک پاکستان کے لیے ایک سائبر سیکیورٹی نیٹ بنا دیں, اس کا جو اکنامک فائدہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن جو پورے کے پورا میرے ملک کے جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں لیٹ سے, اگر وہ سیف اینڈ سیکیور ہو جاتے ہیں تو یہ امریکنز کی آئی تھنک رپورٹ تھی, میں ایگزیکٹلی آپ کو میں وہ بتا دوں گا, اٹ واز آئی تھنک $14 بلین کے سال کے جو ہیکرز نکال کے لے جاتے ہیں. ہم تو ہمارے پاس اتنے ہوتے نہیں ہیں, لیکن کہنا کہ مقصد یہ ہے کہ رینسم ویئر اور اس طرح کے جو نقصانات جو ہو رہے ہیں, اگر ماشاءاللہ پاکستان کی اکانومی کل کو ترقی کرتی ہے, آپ کا جو سب سے بڑا تھریٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر کسی نے آپ کی جو یہ کراچی کی اسٹاک ایکسچینج یا آپ کے بینکس یا اس کو خدا نہ خواستہ ہیک کر لیا, تو اس پہ ایک جو ملٹری سول فیوژن کی ایک اور آپ نے جو بتایا اسپیکٹ کہ سائبر سیکیورٹی پہ کام کر کے اگر ہم پورے پاکستان کے لیے کریں تو اس کے جو اکنامک بینیفٹس ہوں گے ان فیوچر اسپیشلی وہ بہت زیادہ ہوں گے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. دل تو چاہتا ہے کہ آپ کی ہم گفتگو لمبے عرصے اور بھی سنتے رہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے, اور بہت شکریہ خاص طور پہ اس بات کا کہ آپ کی آرمڈ فورسز نے, آپ اس کا حصہ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا, اینڈ یو کریٹڈ اے سینس آف پرائڈ ان اس کہ ہم نے بڑے اس چیز کی میں خوشی ہے کہ ہم نے, ہماری پوری قوم نے مل کے یوم آزادی کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا, اور ہوپ فلی پاکستان ول میک پروگریس, Pakistan will move ahead. Pakistan will become sooner than later $1 trillion economy کے اس چیز کو ہم عبور کریں گے. 400 بلین پہ ہیں. تھوڑا سا اگر ہمیں اور انسٹیٹیوشنل چینجز اس میں آ جائیں, یہ فیوژن جیسے جو آپ نے بڑے اچھے آئیڈیاز جو ہیں وہ دیے ہیں, ایک انسٹیٹیوشنل کوہیژن پیدا ہو جائے, ہماری پالیسی انوائرمنٹ تھوڑا سا ایسے ٹویک ہو جائے, تو آئی تھنک اسکائی از دا لمٹ. اینڈ پاکستان کی قوم کے اندر یہ جذبہ ہے, ہمارے فرٹائل برین ہے, لیڈرشپ ہماری جو ہے بوتھ سول اینڈ آرم فورسز, دے آر کمیٹڈ فرام ایوری پولیٹیکل پارٹی, فرام ایوری اسکل آف آرمڈ فورسز, وی آر کمیٹڈ کہ پاکستان نے یہاں سے آگے چلنا ہے, آگے بڑھتے جانا ہے ایز اے پیسفل, پیس لونگ اینڈ ذمہ دار ریاست کے طور پہ ہم آگے ابھریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.